انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 93 تک انشاءاللہ آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ ہوا یہ کہ بنیامین چوری کے الزام میں پکڑے گئے۔ بھائیوں نے بہت گڑ گڑایا کہ اس کے ایک بوڑھا باپ پہ بھیج دو، ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، پرواہ نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں، ہمارا قانون ہے کہ جس کے پاس سامان ملا وہی اسی کو ہم جو سزا دیں گے، ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ فلم مستیئسوا منہ، جب وہ لوگ مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، سب اکیلے چلے گئے۔ اب بات چیت چل رہی بھائیوں میں۔ قال کبیرہم، ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ تمہارا باپ، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یقیناً اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اللہ کا پکا وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، اب میں نہیں آتا۔ فلن ابرأ الحرب، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے بلائیں یا اللہ کا حکم میرے پاس آئے۔ وہ بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، بڑا حکم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں نا، عموماً بڑا سینسیٹیو ہوتے ہیں دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں۔ گھر میں جو بھی بڑے ہوتے ہیں، میرے بیٹی ہو یا جو بڑا بھائی ہو، ان کے اندر جتنی سینسیٹیو ذمہ داری ہوتی، ریسپانسبلٹی ہوتی، بھائی دوسرے کے اندر تھوڑا کم دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سائیکالوجیکلی بڑے بھائی نے کہا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے، بنیامین واپس نہ آ جائے، میں نہیں ہلوں گا۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ واپس جاؤ تم سب، جا کے بولو اپنے ابو سے، ان ابانا ان ابنک سرق، کہو کہ تمہارا بیٹے نے چوری کی، میرے آپ ہم وہی بات کی گواہی دیں گے جو ہم جانتے ہیں، چوری کی نہیں کہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن سامان بنیامین کے پاس سے نکلا۔ وما کننا للغیب حافظین، ہم جو ہے غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں، حفاظت کرنے والے نہیں۔ وصل القریۃ التی کننا فیہا، اس قافلے والوں سے پوچھو جو ہمارے ساتھ تھے، سمجھ رہے آپ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقین ہم سچ بولنے والے۔ یہ سب گئے بھائی یعقوب کے پاس۔ کتنے لوگ چھوٹ گئے آپ؟ 3 آدمی چھوٹ گئے۔ پہلے یوسف کا مسئلے میں جو مسئلہ آیا، بنیامین غائب ہو گئی، اب بڑا بھائی بھی ہے نا غائب ہو گیا، نہیں آیا، 3۔ تو یوسف کے پاس گئے بقیہ بھائی، جا کر بولے، پورا قصہ سنائے۔ یوسف نے کہا، یعقوب نے کہا، سولت لکم انفسکم امرا، تم سب باتیں بنا رہے ہو، وصبر جمیل، میں کیا کرتا، صبر کرتا۔ اس سے پہلے جملہ آیا تھا کہ صبر جمیل کا مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور شکایت نہیں کرنا، تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ صبر جمیل کا ایک حصہ تھا۔ تو فوراً یعقوب نے کہا، عسى اللہ، امید کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس لے آئے گا، یأتینی بہم جمیعا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا شاید یوسف بحیات ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ واپس آئیں گے، لیکن یہ انتظار کی جو مدت تھی، صبر کا جو وقت تھا، جو ڈیوریشن تھا، 40 سے 50 سال پر محیط تھا، سبحان اللہ۔ لیکن امید نہیں چھوٹی، یہی زندگی، اگر آپ کوئی چیز نہیں ملی، ہم کو محنت کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، کامیابی نہیں مل رہی، سمجھ رہے ہیں، مصیبت سے نکل نہیں پا رہے، بیماری سے ہم چھوٹ نہیں پا رہے، نو پرابلم، لیکن امید سے جو ہے ہاتھ نہیں دھو بیٹھنا، امید رکھنا ہمیشہ۔ دیکھیے سبحان اللہ، 3 بچے کھو گئے، یعقوب کا صبر نہیں چھوٹا، یعقوب کی امید نہیں چھوٹی۔ یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا لیسن ہے ایک باپ ہونے کے ناطے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، باپ ہونے کے ناطے یہ بچے جہاں زندگی میں خوشیاں دیتے، پیار دیتے، محبت دیتے، سہارا بنتے، بعض مرتبہ یہی بچے ہیں نا ہمارے لیے دکھ کا ذریعہ بنتے، آزمائش کا ذریعہ بنتے، امتحان کا ذریعہ بنتے۔ ان سے کتنے سارے جھگڑے لے کے آتے محلے کے، بعض مرتبہ بچے کتنی ساری جو حادثات کا شکار ہو جاتے۔ سبحان اللہ، زندگی میں بچے جہاں رحمت کا ذریعہ ہے، میرے آپ سہارا ہے، بہت کچھ ہے، وہیں پر بچوں سے آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ نبی کو آئی آزمائش ہے یعقوب کے لیے، ہمارے بھی وہ سبق ہے، ہم صبر ہرگز نہ چھوڑیں، امید ہرگز نہ چھوڑیں۔ بچہ بگڑا ہوا ہے، بگڑ گیا، کیا کرنا، ہم امید رکھنا، آج نہیں تو کل سدھر جائے گا، لیکن اپنا جو پازیٹیو کام ہے تربیت کا،
پازیٹیو کام ہے، سمجھ رہے آپ، اس کو چینج کرنے کا، اس کو بدلنے کا، اس کے ماحول کو جو ہے بدلنے کا، اس کے سوچ کو بدلنے کا، یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ میں زندگی کی ایک بات بتاتا ہوں، میں اکثر کیا کرتے ہیں، تربیت کے نام پر بچوں کو اپنا دشمن بنا لیتے، مار کے، توڑ کے، کرمنل ایکٹیویٹی میں جا کر وہ بچہ کبھی محبت جتا ہی نہیں سکتا باپ کے ساتھ۔ ایسا مت کریں آپ۔ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے اس کی اچھائیاں، بچوں کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوتی، یقین رکھیں آپ، اور کچھ غلطیاں ہیں بچوں کے پاس، ہم کو کیا کرنا ہے معلوم، یہ جو غلطیاں ہیں نا اس کو چینج کرنا ہے، یہ اچھائیوں کو خراب نہیں کر لینا۔ ہم اکثر کیا ہو رہا ہے، تربیت کے نام پہ بچے بہت اچھے چیزیں، مثال طور پر بچہ گیا 100 روپے صدقہ کر کے آ گیا، اب بچہ اگر مار بھائی 100 روپے کیوں مارے، تو وہ اچھا ہی آئے گا اس کے پاس، چلیے بیٹے صدقہ کرے 100 روپے، ٹھیک ہے، کیا کرو، پوچھ کے کرو، بول کے کرو، بتا کے، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ بولنا، وہ آپ ان کو وہ ہنر، وہ اچھائی اس میں باقی رکھو، سمجھ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں بعض مرتبہ بچوں کے اندر جو اچھائیاں ہیں نا، باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے وہ اچھائیاں خراب ہو جا رہی ہے، اور جو بگاڑ ہے نا وہ بگاڑ نہیں جا رہا، دو نقصان ہو گیا آپ، سمجھ رہے ہیں آپ، مثال کے طور پر 80% اچھائیاں تھی، 20% بگاڑ تھا، اب بچے جو ہے یہ اچھائیاں خراب ہو گئے اور یہ بگاڑ نہ جائے، تو اب 80% اچھائیوں کے بجائے اب وہ 40% اچھائیوں میں آ گیا، 60% بگاڑ آ گیا اس کے پاس۔ یہ موسٹ کرٹیکل کیسز آج ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں۔ تو یعقوب کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، زندگی کا سبق یہ تھا کہ صبر نہیں چھوڑے، اللہ سے امید نہیں چھوڑے، یہی زندگی، آپ امید کبھی نہیں چھوڑ رہا، کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ یہ آپ اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، اور آپ اپنے رب کو اپنی امیدوں کے ساتھ آپ پائیں گے، تو اچھی امیدیں رکھنا سیکھیں آپ۔ آیت آتی زندگی بہت ساری مطلب اونچ نیچ آتی رہتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امید چھوڑ دیں، صبر چھوڑ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام یعقوب کیا کیے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بچے آئے، بات چیت کرے، صبر کیا۔ دیکھیں آپ، مصیبت پہ صبر کب کرنا ہے؟ فرسٹ مرحلے میں کرنا۔ بنیامین کھو گئے، بڑا بھائی نہیں آیا، یہ پہلے مرحلے میں کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کرتا، برداشت کرتا ہوں اس کو۔ کیا کیے؟ تنہائی اختیار کیے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، افسوس ہے یوسف کا دکھ بھلا نہیں گیا یعقوب علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں کہ اسی دکھ کی وجہ سے وہ بیزت عیناہ من الحزن، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی غم کی وجہ سے، اور وہ برداشت ہوا، قزیم کہتے ہیں وہ غم کو برداشت کر رہے تھے، باندھ کے رکھے ہوئے تھے، کچھ ایسا مرحلہ ہے نا پھٹ جائیں گے ایسے غم سے، لیکن اپنے آپ کو آپے میں رکھے، برداشت کیا، اللہ کے حوالے پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اور جو ہے مریم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ لیکن انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے دکھ تھا، اندر غم تھا، میرا بیٹا کیا کر رہا، میرے بچے کے ساتھ کیا کر دیے لوگ، نہیں معلوم تھا، کیونکہ غیب پہ جاننے والے نہیں تھے یعقوب۔ تو بچے بولے ابو تاللہ تفتر تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کر رہے ہیں کہ ہلاک و برباد نہ ہو جائیں آپ۔ تو یعقوب نے کہا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں ہر طرح کے غم کو اللہ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے بس اور حزن دو لفظ آیا، حزن دراصل جو ہے اندر کے غم کو کہا جاتا ہے، اور بس اس غم کو کہا جاتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے انسان کے ذہن سے۔ تو کہا کہ میں ہر طرح کے غم کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ باتیں جانتا تم نہیں جانتے، میں کیوں رو رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ آپ کو نہیں معلوم پڑے گی، میرا غم، میری پریشانی کیا ہے بچے تم نہیں جان سکتے۔ پھر کہا بچوں سے بیٹا یا بنیا، یا اے میرے بچوں، اذهبوا، تم سب جاؤ، واپس جاؤ، پھر فتحسسوا، تلاش کرو یوسف کو، اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، امید رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو سمجھ رہا وہ میرے چادر تان کے سو جائے، یہ مطلب نہیں۔ پر امید ہونے کا مطلب یہ نہیں، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی حرکت نہ کرے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا اب حرکت کرو، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کون معلوم؟ یہ کافرانچ ہوتے،
اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہوتا. تم جاؤ ڈھونڈو بولے. پھر یہ لوگ کیا کیے، اب حالت بہت خستہ ہو گئی تھی. 7 سال جو قحط سالی کے تھے نا، وہ آخری زمانہ آتے آتے ہی قحط سالی اس کے اثرات بہت بڑھ گئے. یہ پورے پھر واپس مصر کو آئے. فلما دخلوا علیہ، یوسف کے پاس آئے، گڑ گڑانے لگے، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کی بڑی تکلیف پہنچی. وجئنا ببضاعۃ، ہم چنندہ سامان لے کے آئے، گرے پڑے چند پڑے سب ختم ہو گیا جو دینا تھا. اب چند سامان ادھر ادھر بکھرے ہوئے، سب بضاع کہتے ہیں ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے سامان، بچا کچا سامان لے آئے. فَأَوْفِنَا الْكَيْلَ، آپ ہم کو کیا کریں، سمجھ رہے ہیں آپ، اناج مکمل کریں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ کریں. بچوں نے کہا، بھائیوں نے کہا ہم کو صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کا بڑا اچھا بدلہ. مطلب اب ہمارے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے کر جو ہے کیا کریں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اناج لے جائیں، آپ ہم پہ صدقہ کریں. تو یہ بات سنتے ہی یوسف علیہ السلام پگھل گئے. بھائی کی یہ حالت، میرے باپ کی کیا حالت رہی ہوگی. تو یوسف نے ایک سوال پوچھا بھائیوں سے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا، تم جانتے ہو. اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے. خود یوسف کہہ رہے کہ تم نادان تھے، نادانی میں تم نے کیا کیا کر دیا یوسف کے ساتھ. حسد کی بنیاد پر باپ سے جدا کر دیا، حسد کی بنیاد پر باپ بچے کو لے جا کے بھائی کو لے کے کنویں میں پھینک دیا. تم نے جو کچھ کیا نادانی میں، سمجھ لیا کہ تم جانتے ہو. جیسے ہی یوسف کا نام سنا، بھائیوں نے فوراً کہا انک لانت یوسف، ارے آپ ہی یوسف ہیں. ان تاکید کے ساتھ انک لانت یوسف، کیونکہ ایک بھائی ہے نا، اپنے بھائیوں سے اتنا مہربان ہو سکتا ہے. سامان کو واپس کرنا، بنیامین کو بلانا، بار بار یعقوب اور یہ گھر کے حالات کو جان کے رکھنا، اور ان کو جاننے کے لیے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لینا. یہ کچھ علامتیں ایسی شروع ہو گئی تھی کہ ایک بھائی ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنا کرم کر سکتا ہے، اتنی عزت دے سکتا ہے، اتنا یہ خیال رکھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم کردار ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے کہ بھائیوں کی طرف سے ظلم ہو، بھائیوں کی طرف سے زیادتی ہو، لیکن اپنا جو احسان کرنا ہے، اپنی جو اچھائیاں ہیں، اس میں کبھی کمی نہیں کرنا. از اے ویری گڈ لیسن یوسف علیہ السلام کی زندگی کا. ہم چھوٹی چھوٹی بھائیوں سے 10 سال سے ناراض ہیں، ان کے گھر کو نہیں جا رہے، ان کے گھر کو نہیں جا رہے. چچا کا رشتہ ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، بچوں کے لیے بہت عظیم رشتہ ہوتا ہے. میں بتاؤں آپ کو، باپ سے زیادہ بچے نا چچا سے قریب ہوتے، لاڑ میں، پیار میں، شفقت میں اکثر. کیونکہ بچوں باپ سے تو ڈرتے، ایک طرح کا ڈر رہتا، لیکن چچا سے وہ ڈر نہیں رہتا، ایک میرا بے تکلفی رہتی. چچا کے ساتھ گھومنے چلے گئے، چچا کے ساتھ کھانے چلے گئے، چچا کے ساتھ کھیلنے کودنے لگے. اگر چھوٹی عمر کے ہو تو ماشاءاللہ چچا ہے نا، چچا سے زیادہ دوست نظر آتے. سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیں آپ. تو یوسف نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا. تحدیث نعمت ہے نا، ایمان کا ایک حصہ یاد رکھیں آپ. کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو بتانے میں شرمانا نہیں. یوسف کی زندگی کا سبق ہی قد من، فوراً کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پہ بہت احسان کیا. اور بتائے یوسف کیا کہا انہوں نے؟ میری ترقی کا راز، میری زندگی کی میں اونچائی کا راز کیا ہے؟ آیت نمبر 90 میں بتا رہے ہیں. ضرور جا کے دیکھیں، قرآن کھول کے دیکھیں، آیت زندگی میں یاد رکھیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں کہ میں کنویں سے مصر کے بازار کو گیا. ایک کنواں سمجھو آپ، ایک گھر تھا، میں بتاتا گرا پتا تھا، ایک گھر تھا، لے جا کے کنویں میں پھینکے، نیچے اتر گئے. کنویں والے اٹھائے، لے جا کے مصر کے بازار میں آئے، پھر جیل جانا پڑا، پھر اور ایک فتنے میں جیل واپس آ گئے. پھر یہاں سے ایک گراب بنا سیدھا اوپر،
کہاں پر؟ میرے آپ اجعلنی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مصر کے جو منسٹر بن گئے، یہاں پہنچ گئے. یہاں سے اتر کے سیدھا اللہ تعالیٰ یہاں پہنچے. اس کے بعد 14 سال 10 سال گزر گئے تقریباً مصر کے گورنری پر مسٹری پر 10 سال گزر گئے. تو کہتے ہیں کہ اس 10 سال میں اللہ نے جو احسانات کیے مجھ پر، جو فضل کیا، بلکہ 40 سال میں جو اللہ نے جو احسانات کیا، 2 وجوہات ہیں، بس 2 وجہ ہے. زندگی میں خیر لانے والی 2 ہی باتیں یاد رکھیے. بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو خلاصہ کلام کے طور پر. ہماری زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو، کسی کی زندگی ہو، 2 ہی چیزیں خیر لانے والی. ایک بات، انہ من یتقی ویصبر، تقوی والی زندگی گزارنا، صبر والی زندگی گزارنا. جو اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا، ویصبر صبر کیا. یوسف کا تقوی ہی تھا کہ آپ عورتوں کے چنگل میں نہیں پڑے. یوسف کا تقوی ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے میرا جھانسے میں نہیں آئے. یوسف کا تقوی ہی تھا، سمجھ رہے ہیں، عورتوں کے فتنے میں پڑنے سے زیادہ جیل میں 9 سال رہنا پسند کیا. یوسف کا تقوی ہی تھا جب بھائی آ گئے انہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا. سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ، کتنی مثال اللہ تعالیٰ نے یوسف کے تقوی کی یہاں بیان فرمائی اور صبر کی بیان فرمائی. کنویں میں گر گئے، مصر کے بازار میں بیچا گیا، عورت کے فتنے پڑ گئے، کہیں بھی صبر نہیں چھوٹا. اس آیت سے ایک بات سمجھنے والی بات کیا ہے، تقوی اور صبر ہے نا، اکثر بازو چلتے. جب بھی آپ اللہ کے دین پہ چلیں گے، تقوی والی زندگی گزاریں گے، آپ کے ساتھ صبر کا ہونا ضروری. صبر چھوٹا، آدمی گناہ میں پڑ گیا. صبر چھوٹا، اللہ کی نافرمانی میں پڑ گیا. صبر چھوٹا، جلد باز ہو گیا. صبر چھوٹا، زندگی ختم ہو گئی ایمان کی. یہ جملہ ہے نا، ایسی بات نہیں. انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی والی زندگی گزارے اور جو ہے صبر والی زندگی گزارے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، یقین رکھیں وہ احسان پلٹ کے آئے گا. یقین رکھیں، آپ کسی کو آپ نے مدد کر دیا، آپ نے 1000 روپے دیے، رمضان کی بات کر رہا ہوں، میں نے جو کسی کے کچھ پیسے مدد کی، بہت پریشان دیکھیے، میں مدد کر دیا، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے وہ پیسے مجھے پہنچا دیا. سبحان اللہ. نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی. یہ ایمان، یہ یقین ہونا چاہیے زندگی میں. ہم نیکی میں پیچھے کیوں ہیں؟ ایک بات بتاؤں، سائیکالوجیکلی بات بتا رہا ہوں آپ کو، نفسیاتی بات بتا رہا ہوں. ہم نیکیوں میں بعض مرتبہ اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ نیکی کا اجر اللہ دینے والا ہے. یقین کم ہوتا، جہاں یقین کم ہوتا ہے نا، وہ عمل کم ہو جاتا. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 10 روپے دوں گا 700 ملنے والے ہیں، آپ 10 روپے لگانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ وہ 700 روپے آتے کہ نہیں آتے کہ ڈاؤٹ. تو جہاں مطلب ثواب کے پر ایمان کم ہوتا ہے وہاں اجر میں. اسی لیے صحابہ کرام کی جو صدقہ و خیرات کی مثالیں اگر آپ دیکھیں، آپ یقین نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی بھی آدمی یقین نہیں کر سکتا. میں نے سورہ آل عمران کی آیت میں نے ابو طلحہ کا واقعہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں کتنی واقعات میں نے حدیث میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام نے کیسی سبحان اللہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کی. کیوں؟ یقین تھا. تو یوسف کہہ رہے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. قالوا، بچے کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سے بڑا بنایا. اعتراف یہاں کر رہے ہیں آپ، لقد بھائی اللہ نے آپ کو ہم سے بڑا بنایا. جس کو دنیا میں کسی اللہ رکھے اس کو کون چکھے. یہ بھائیاں یوسف کو چاہتے تھے جان سے مار دیں، یہی بھائی ہے نا بعد میں ان کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ. اللہ کی حکمت اللہ جانتا. ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا، تقوی والی زندگی گزارنا، ایمان رکھنا، دعائیں کرنا، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، یہ ہمارا کام ہے بندہ کا. بقیہ سارے کام اللہ کے ہیں. اس کے بعد جب بہت پشیمان ہونے لگے، انا کننا وان کننا لخام، تو غلطی تھے. تو جب یوسف نے دیکھا کہ بھائی بہت پشیمان ہو رہے ہیں، نادم ہو رہے ہیں، فوراً بڑکپن سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے، آج تم کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرے گا.
وہ بڑا رحم کرنے والا، تم ایسا کرو میری قمیص لے جاؤ اپنے ابو کے چہرے پہ ڈال دینا، مریم ان کی روشنی واپس آ جائے گی اور سب کے سب میرے پاس آنا۔ اب یہاں سے قافلہ واپس خوشی خوشی مریم جا رہا ہے، کہاں پر؟ کنعان کی طرف، یعقوب کی طرف۔ ان کو جانے دیجیے، کل انشاءاللہ آگے کا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے ایک رکوع تقریباً 16 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان 16 آیتوں میں اگر آپ دیکھیں 3 ہی باتیں: صبر سیکھنا ہے، ہمیشہ پر امید رہنا ہے، ہمیشہ امید کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی میں کوشش جاری رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، اپنی محنت اپنی کوشش جاری رکھیں۔ یہ بہت بڑا سبق تھا یعقوب کی زندگی کا۔ یوسف کی زندگی کا بہت بڑا سبق یہ ہے، یوسف نے خود کہا کہ اللہ کا تقوی اور مصیبتوں پہ صبر 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہیں۔ یعقوب یوسف کو جس نے زیرو سے ہیرو بنایا، یہی 2 باتیں تھی، تقوی اور صبر۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ 2 باتیں اللہ تعالی ہماری زندگی میں دے، ہم کو متقی بنائے، صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔